عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگاتار پچھلی 2 نشستوں سے سورہ بنی اسرائیل کی 25ویں آیت کریمہ کی روشنی میں نے اخلاص کے حوالے سے اور ریاکاری کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 25ویں آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ جو کچھ تم اپنے دلوں میں اپنی نیتوں کے حوالے سے رکھتے ہو، خواہ اخلاص یا دکھاوا اور ریاکاری، خواہ بھلائی اور صلاح یا برائی اور بگاڑ، جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرما کر کے کہ اللہ رب العزت ہمارے قلوب کے حالات کو جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کے احوال کو جاننے والا ہے، اللہ پاک نے یہ ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں، جو بھی عمل کریں، اس سے مقصود فقط رضائے الہی کا حصول ہو، باقی کوئی دنیاوی فائدہ، لوگوں کے سامنے برتری اور بڑائی، یا لوگوں کی نگاہوں میں پرہیزگاری یا متقی ہونا، یہ ہماری نیت میں نہ ہو۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو مخلص لوگ ہیں، جن کے دلوں میں اخلاص ہے، تو ان کی علامت اور پہچان کیا ہے، اور اخلاص کا کون سا نتیجہ مرتب ہوتا ہے ہماری سیرت و کردار پہ۔ تو اسی 25ویں آیت کریمہ پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاص کی علامت اور نشانی کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاص کا کون سا نتیجہ ہماری سیرت اور ہمارے کردار پہ مرتب ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں اس آیت کریمہ پہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یعنی تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے، تمہارے دلوں میں نیکی ہوئی، اور نیکی سے مراد اخلاص ہوا، خلوص کی نعمت ہوئی، صدق نیت کی دولت ہوئی، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔
تو اللہ پاک نے فرمایا ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے اور تمہارے دلوں میں اخلاص ہوا، اور اس کے بعد فوراً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ، تو اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں مخلصین کی علامت بتاتی ہے کہ جو اخلاص والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں خلوص ہوتا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ، اخلاص کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں اخلاص کی دولت آ جاتی ہے تو وہ توبہ کرنے والا اور خدا کی جانب رجوع کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ اخلاص کی نشانی ہے اور اخلاص کی علامت ہے کہ جب بندے کے دل میں اخلاص کی دولت آ جاتی ہے تو وہ توبہ کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی جانب رجوع کرنے والا بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے معافیاں طلب کرتا رہتا ہے، بخشش طلب کرتا رہتا ہے۔ یہ مخلص بندے کی علامت ہے، مخلص بندے کی یہی علامت ہے کہ جس کے دل میں اخلاص ہوگا وہ توبہ کرنے والا ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی جانب رجوع کرنے والا ہوگا، اللہ سے معافیاں مانگنے والا ہوگا۔ وہ اپنے اخلاص پہ گھمنڈ نہیں کرے گا، اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں کرے گا، اپنی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کسی معاشرے میں اسپیشل ٹریٹمنٹ کا طالب نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی خاص سلوک روا رکھا جائے، ہمیں محفل میں بلند مقام پہ جگہ دی جائے، ہمارے لیے آگے کی صفیں خالی کر دی جائیں، جب ہم آئے تو لوگ ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ ہمیں عابد کہیں، زاہد کہیں، پرہیزگار کہیں، نیکوکار کہیں۔ یہ تمام فکریں اور یہ تمام خیالات ایک مخلص بندے کے دل میں نہیں ہوتے، بلکہ مخلص بندوں کی علامت یہ ہے، اخلاص والے بندوں کی علامت، خلوص کی نعمت سے مالا مال بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کی نگاہ اپنی کوتاہیوں کی جانب جاتی ہے، اپنی کمیوں کی جانب جاتی ہے، ان کی نگاہ اپنی نیکیوں یا اپنے اعمال صالحہ کی جانب نہیں جاتی۔ ذرا غور تو کریں، انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام سے کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، نبی کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا ہے، اور نبیوں کے سردار ہمارے آقا معصوم ہیں، وہ عصمت ان کی صفت ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 100 بار دن میں ہمارے آقا استغفار کیا کرتے تھے اور رب سے معافی مانگا کرتے تھے، اور مغفرت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب کیا کرتے تھے۔ تو یہ مغفرت طلب کرنا، یہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ بندہ واقعتاً گناہگار ہو تبھی وہ توبہ کرے۔ بندہ جب گناہ کرے، خطائیں ہو جائیں، اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تبھی توبہ کرے، بلکہ جو بندہ مخلص ہوگا نا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہوگا، اور وہ اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال کو دیکھ کر کے کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا کہ میں تو اتنی عبادتیں کر رہا ہوں، میں تو اتنے اعمال کر رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ اس کے دل میں اسی بات کا سودا سمائے رہے گا کہ ربنا ما عبدنا کا حق عبادتک
کہ ہمارے پروردگار ہم نے تمہاری ویسی عبادت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، ہم نے تمہاری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ مخلص بندے کی پہچان ہے اور یہ مخلص بندے کی صفت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نیکی کر لیا اور آ کے لوگوں کے سامنے گاتا پھرے کہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، نہیں، یہ مخلصین کی علامت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو سورہ بنی اسرائیل کی 25ویں آیت کریمہ میں یہ بیان کیا ہے، اس سے مخلص بندوں کی یہ علامت پتہ چلتی ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اور مغفرت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی نیکیوں یا اپنے اعمال کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے یا معاشرے میں کسی خاص مقام کے طالب نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار ہے نا، وہ عزت کے اعتبار سے اتنا ہی زیادہ بڑھ کے ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ تو قرآن میں کہ جو پرہیزگار ہے وہ عزت والا ہے، لیکن یہ اس عزت کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بندوں سے برتر نہ سمجھے، اللہ کے بندوں سے اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہیں وہ عزت والے ہیں، لیکن وہ اپنی عزت یہاں بندوں کے بیچ تلاش کر کے اپنی نیکیاں اکارت نہ کریں، اپنی بندگیاں برباد نہ کریں، بلکہ عند اللہ وہ اپنی عزت خدا کی بارگاہ میں تلاش کریں، اللہ رب العزت سے عزت کے خواستگار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عزت کی چاہت رکھتے ہوں، بندوں کے بیچ میں عزت کی چاہت رکھ کر کے اپنی نیکیوں کو زائل نہ کریں۔ تو یہ مخلص بندے کی علامت ہے کہ توبہ کرنے والا ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاص کا جو نتیجہ ہماری سیرت و کردار پہ مرتب ہوتا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ توبہ کرنا ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، توبہ کرنا ہماری عادت بن جاتی ہے۔ اخلاص کا یہ نتیجہ ہمارے کردار پہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اخلاص ہے تو سمجھ رہے نا میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ اگر کوئی شخص اپنی نیکیوں کے بارے میں ڈینگے ہانکتا رہے تو پھر سمجھ لیں کہ ایسا شخص اخلاص کی دولت سے محروم ہے، کیونکہ اخلاص والا جو ہوگا وہ ہمیشہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے گا، اور اس کی عادت ثانیہ یہ بن جائے گی کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا۔ اور اس حوالے سے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہمیں یاد آتا ہے، جو انہوں نے مخلصین کی علامت کے بطور ارشاد فرمایا ہے کہ اخلاص والوں کی نشانی کیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ اخلاص والوں کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اخلاص کی علامت ہیں، 3 چیزیں اخلاص کی نشانی ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں یا برائی کریں، بندے کو کوئی فکر نہ ہو، نہ تو اسے لوگوں کی تعریف کی حاجت ہو، نہ ہی اسے لوگوں کی برائی کی کوئی پرواہ ہو۔ تعریف کریں کریں، برائی کریں کریں، کوئی فرق نہ پڑے انہیں۔ لوگوں کی تعریف سے نہ تو ان کے دل میں کسی قسم کا عجب آئے، کسی قسم کا احساس برتری آئے، نہیں لوگوں کی برائی کرنے سے ان کے دل پہ تنگی آئے، انقباض کی کیفیت طاری ہو، یا ان کا دل ملول ہو جائے، رنجیدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے، سنیں کہ حضرت بایزید بسطامی
اپنے مریدین کے ساتھ ایک راستے سے گزرا کرتے تھے. سنیے گا, ایک راستے سے گزرا کرتے تھے, اور اسی راستے میں اس شہر کے امیر کا دربار لگا کرتا تھا, جو شہر کا حاکم تھا. حاکم کا دربار لگتا اور اس کے درباری ہوتے, امراء ہوتے, سب بیٹھے ہوتے, اور حضرت بایزید بسطامی اپنے مریدین کے ساتھ اس راستے سے اکثر گزرا کرتے تھے. اور اس حاکم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی حضرت بایزید بسطامی اس راستے سے گزرتے تو حاکم آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب میں کھڑا ہو جاتا, اور جب حاکم کھڑا ہو جاتا تو دوسرے درباری اور دوسرے امراء وہ بھی کھڑے ہو جاتے. ایک مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت بایزید بسطامی راستے سے گزر رہے ہیں, حاکم کھڑا ہو رہا ہے, تعظیم کر رہا ہے, درباری امراء سب کھڑے ہو جا رہے ہیں, تعظیم بجا لا رہے ہیں, سلامیاں کر رہے ہیں. تو ایک لمبے عرصے تک یہ زمانہ یہ معاملہ چلتا رہا. ایک دن کی بات ہے کہ حضرت بایزید بسطامی اسی راستے سے گزر رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ, اور حسب معمول حاکم کا دربار لگا تھا. جب اس نے دیکھا آپ کو تو وہ آپ کے ادب میں کھڑا ہو گیا, اس کے امراء درباری سب کھڑے ہو گئے. تو جب وہ کھڑا ہوا تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم کی جانب تھوک دیا دیکھ کر کے, اور جب تھوکا تو حاکم لعنت ملامت کرنے لگ گیا, برا بھلا کہنے لگ گیا کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا دعویٰ کرتے ہیں, انہیں تو اخلاق نبوی میں سے ایک خلق کا نہیں پتہ کہ اگر کوئی ہمارا ادب کر رہا ہے, ہمیں سلام کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں, اس کے سلام کا اچھے سے جواب دیں. انہیں تو یہ خلق نبوی, ایک بھی خلق نبوی کا نہیں پتہ, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں تقوی کا, پرہیزگاری کا, وغیرہ وغیرہ قسم قسم کی باتیں وہ کرنے لگ گیا. اور حضرت بایزید بسطامی اپنے حال پہ مست گزر گئے. تو جب آگے بڑھے تو آپ کے مریدین نے پوچھا کہ حضور آج ہم نے ایسی بات دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. پہلے بھی تو یہ حاکم آپ کی تعظیم میں کھڑا ہوا کرتا تھا, اس کے درباری آپ کے ادب میں کھڑے ہوا کرتے تھے, لیکن آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ دیکھ کر کے تھوک دیا ادھر, آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سنو, پہلے جب یہ حاکم ہمارا ادب کیا کرتا تھا, ہماری تعظیم کیا کرتا تھا, تو میں اپنے دل کو دیکھا کرتا تھا کہ کیا حال ہے اس کا, کیا اس میں یہ تکبر اور گھمنڈ اور عجب آ رہا ہے کہ بایزید تمہاری شان اتنی بلند ہے کہ حکام بھی تمہارا ادب کیا کرتے ہیں. کہیں ایسا خیال تو نہیں آ رہا ہے اس کے اندر, کہیں ایسا احساس تو نہیں آ رہا ہے اس کے اندر, کہیں یہ احساس برتری میں تو مبتلا نہیں ہو رہا ہے؟ میں دیکھا کرتا تھا اپنے دل کو, لیکن میں اسے اپنے رب کی یاد میں مست پاتا تھا. کوئی کھڑا ہو, بیٹھے, ادب کرے نہ کرے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, تو میں راستے سے چپ چاپ گزر جاتا تھا. مگر آج جب حاکم اور اس کے درباری اور اس کے امراء ہمارے ادب کے لیے کھڑے ہوئے, اور آج میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر حرکت آ گئی, حرکت آ گئی, اور ذرا سا احساس برتری اس کے اندر آ گیا. یہ سمجھنے لگ گیا, آج یہ احساس پیدا ہوا اس کے اندر کہ تمہارا مقام اے ابو یزید اتنا بڑا ہے کہ حکام بھی تمہارا ادب کیا کرتے ہیں. یہ خیال آیا ہمارے دل میں. جیسے ہی یہ خیال آیا میں نے حاکم کی جانب تھوک دیا, اور بدلے میں اس نے لعنت ملامت کی, برائی کی, برا بھلا کہا. تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ تو احساس برتری میں مبتلا ہو رہا ہے, اپنے آپ پر گھمنڈ کر رہا ہے. دیکھ یہ ہے تیری اوقات کہ لوگ تمہاری برائی کرتے ہیں اور تمہاری مذمتیں کیا کرتے ہیں. تو اخلاص کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ کوئی تعریف کرے, کرتے رہیں, کوئی برائی کرے, کیا ہوتا ہے ہمارا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. لگے رہے لوگ. تو پہلی علامت ہے اخلاص کی
کہ لوگوں کا تعریف کرنا اور برائی کرنا دونوں اس کے حق میں برابر ہو جائے۔ اور دوسری علامت کہ بندہ عمل کے دوران اپنے اعمال کو بھول جائے۔ جب وہ نیکی کر رہا ہو، اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جب وہ نیکی کر رہا ہو تو اپنے اعمال کو بھول جائے، اپنے اعمال کی جانب نگاہ نہ کرے، بلکہ وہ اگر اس سے کوئی نیکی سرزد بھی ہو، اللہ کی فرما برداری کرے بھی، تو اس کی پوری توجہ رب کی ذات کی جانب ہو جس کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتا رہے کہ اس نے اسے عبادت کرنے، نیکی کرنے اور اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی توفیق بخشی۔ یاد رکھیے گا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہونا تو بندہ ایک چھوٹی سے بھی نیکی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے دنیا میں تو سب سے سخت سزا یہ ہے خدا کی کہ اسے اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے محروم کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ ایک بار اس نے یہ سوچ کر کے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ نمازی تھا، پہلے نماز پڑھتا تھا، یہ 5 وقتہ نماز پڑھتا تھا، لیکن ایک بار اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا، نماز یہ پڑھتے ہیں تو بغیر وضو کے پڑھتے ہیں۔ تو اس نے ایک دن بغیر وضو کے نماز پڑھی، جا کر کچھ نہیں ہوا۔ کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے گی، چھت جو ہے اس کے اوپر گر جائے گی، آسمان پھٹ پڑے گا، ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ۔ جیسے کہ آج بھی یہ جو حالات ہیں نا مسلمانوں کے فی الحال، تو عوام کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کچھ ایسا ہو جا رہا ہے کہ جو اسلام پہ حملے کر رہے ہیں، مساجد پہ حملے کر رہے ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، وہ باز آ جائے، کیوں نہیں کوئی آسمانی بلا ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ یہ مطلب کیوں نہیں اللہ کچھ دکھا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک شخص نے بولا کر کے کہ حالات اتنے خراب ہیں، ہماری مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اللہ رب العزت کوئی عذاب بھیج دے، کوئی ان کے اوپر ناگہانی بلا ٹوٹ پڑے، یا وہ زمین پھٹے اندر چلے جائیں۔ اس قسم کے ایکسپیکٹیشنز کہ ایسا ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر گھٹنا کے وقوع پذیر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا رکھا ہے۔ یہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ سیدھے عذاب اتر آئے، الا ماشاء اللہ شاذ و نادر کبھی کبھی ہو جائے، اور ایک اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، لیکن عام طور سے خدا کی عادت جاریہ یہ ہے، کوئی لاکھ گناہ کرتا رہے، کوئی لاکھ نافرمانیاں کرتا رہے، لیکن یہ اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ فوراً عذاب الہی ٹوٹ پڑے، نہیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الاسباب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مساجد پہ حملہ نہ کریں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی کی زبان نہ ہلے، وہ آقا کی شان میں ایک لفظ بولنے سے پہلے اس کے دل کانپ جائیں، 1000 بار وہ سوچے، اس کی زبان کپکپا جائے، تھرا جائے، تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں سبب بنایا ہے کہ ہم وہ عمل کریں کہ کوئی شخص ہمارے نبی کی شان میں ایک لفظ بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خدا کی عادت جاریہ اس دنیا میں نہیں ہے کہ کوئی گناہ کیا اور فوراً، یہ اللہ پاک نے ہمارے ذمے پہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے نبی کی آن بان شان پہ حملہ ہو تو اس وقت تم اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے حبیب کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا ایک بار کہ اگر نبی کی عزت پہ حملہ ہو، نبی کے ناموس پہ حملہ ہو،
امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اگر نبی کے ناموس پہ حملہ ہو تو اس وقت امت کا کیا فرض ہے؟ تو حضرت امام مالک نے جواب دیا تھا کہ امت کا فرض ہے کہ پوری امت مل کر کے اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرے، اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرے پوری امت مل کر کے۔ تو اس نے پوچھا کہ اگر نہ کر سکے تو امت؟ تو امام مالک نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تو پھر چاہیے کہ مر جائے، ایسی امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ نبی جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، کل کائنات یہ ملی، اللہ پاک نے کل کائنات آقا کے صدقے میں بنائی، ہمیں پیدا کیا آقا کی رحمت کا صدقہ، ہمیں ایمان کی دولت ملی ہمارے آقا کے صدقے، اور آقا کی محبت عین ایمان ہے، اور جس کے محبوب ہمارے آقا کی ذات گرامی، جس شخص کی محبوب نہ ہو ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ اور نبی کی شان میں گستاخیاں ہوں، نبی کی شان میں تبرہ آمیز جملے کہے جائیں اور ہم چپ بیٹھے رہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، آیا ہمارا ایمان بھی ہے اس لیول کا؟ آیا ہمارے ایمان میں طاقت و قوت کچھ بچی ہے، یا سب کا سب ہمارا ایمان کمزوری کا شکار ہو چکا ہے؟ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے لیے، اور ایک بات میں بتاؤں، عجیب مفاد پرست زمانہ ہے، بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں صرف یہ سوچ کر کے کہ کہیں ہمارے مفاد میں نقصان نہ آ جائے، ہمارا فائدہ ختم نہ ہو جائے۔ جو ایک فائدہ کا سلسلہ ہے، میں زیادہ کھول کر اور واضح طور سے نہیں یہ بتانا چاہتا کہ جو ہمیں فائدہ مل رہا ہے اس کا سلسلہ نہ منقطع ہو جائے، یہاں تک کہ مداہنت اور چاپلوسی کی دعوت دی جا رہی ہے، مداہنت اور چاپلوسی، اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں لوگوں کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی عبادت گاہوں میں جا کر کے ان کے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت آ چکا ہے ہمارے لیے، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا وقت ہے کہ ہم جائیں اور جا کر کے ان کے اس مذہب کو جسے ہم حق نہیں سمجھتے، اور ہمارا یہ قانونی ادھیکار ہے کہ ہم چاہیں جس مذہب کو حق سمجھیں، جس مذہب کو حق نہ سمجھیں، قانونی ادھیکار ہے، یہ ہمارے سنویدھان نے ہمیں حق دیا ہوا ہے۔ تو اس مذہب کو جسے ہم حق نہیں سمجھتے، ہم جا کر کے اسے سمجھنے کے لیے ان کی عبادت گاہوں میں جائیں، یہ مداہنت اور چاپلوسی ہے، اور اسی قسم کی چاپلوسی کی وجہ سے آج امت مسلمہ یہ تباہی اور یہ بربادی کے اس دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ جنگ آزادی جب لڑی جا رہی تھی تو اس وقت بھی انہی جیسے لوگوں کے آباء و اجداد تھے جو آج چاپلوسیاں کر رہے ہیں، مداہنت کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ہماری شدھی نہ ہو جائے ان کی اپنی چاہت کے مطابق، معاذ اللہ رب العالمین، جب تک گھر واپسی نہ ہو جائے ان کے ارادے کے مطابق اور ان کی چاہت کے مطابق، جب تک وہاں تک نہ یہ مسلمان چلا جائے تب تک وہ خوش نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے مداہنت کے جاؤ، ان کے عبادت خانوں میں جاؤ، ان کے دھرم کو اور ان کے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو، معاذ اللہ رب العالمین۔ جو لوگ ہمارے مساجد پہ، ہمارے مدارس پہ، ہماری خانقاہوں پہ، ہمارے مذہبی شعار پہ، ہمارے پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنے میں ایک ذرہ برابر نہیں ہچکچاتے، ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے یہ کیا کہتے ہیں، امن و شانتی کا، ہم نے ٹھیکہ رکھا ہے کہ سماجی سدبھاونا کے لیے ہم ہی خالی قربانی دیں، اور جانتے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کی ابتدا اسی وقت سے ہوئی ہے کہ جب کہ جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی تو اسی قسم کے لوگوں کے جو روحانی آباء و اجداد تھے، آباء و اجداد مداہنت اور چاپلوسی کا نمونہ ایسے پیش کر رہے تھے کہ گاندھی کو مسجد کے ممبروں میں بٹھا رہے تھے، مسجدوں میں بلاتے تھے، کچھ لوگ ان کی ولایت کے دعوے دار تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہاں سے آغاز ہوئی اس چاپلوسی کی شروعات،
وہاں سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے معاملہ آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم نے ٹھیکہ لے کے نہیں رکھا ہے، یہ مسلمان کو اس بات کا ٹھیکہ نہیں لے کے رکھنا چاہیے کہ بس امن اور شانتی کے ٹھیکیدار خالی ہم ہی بنے۔ تم حملے پہ حملے کرتے جاؤ، ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے جاؤ، اور پھر اس کے بعد ہم امن و شانتی اور سماجی سدبھاونا بنائے رکھنے کے لیے اپنے ایمان کے تقاضوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ یہ ایک حق پرست مومن سے کبھی نہیں ہو سکتا، اور ایک حق گو عالم دین کبھی اس کی دعوت نہیں دے سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت و رضوان نے جو اخلاص کی دوسری علامت بیان کی ہے کہ عمل کے دوران اپنے اعمال کو بھول جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ جو بھی میں نیکیاں کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ وہ ایک شخص تھا جس کا میں واقعہ بھی بیان کر رہا تھا کہ اس نے سوچا کہ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا، بغیر وضو کے نماز اس نے پڑھ لی۔ جب ایک بار بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو پھر وہ جری ہو گیا کہ کچھ نہیں ہوا، تو پھر یہ دوسری بار تیسری بار وہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے لگ گیا، بغیر وضو کے، اور جب کچھ ہوا نہیں تو پھر اس کے بعد اس کی عادت بن گئی کہ وہ جاتا بغیر وضو کے نماز پڑھ کے آ جاتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، بغیر وضو کے پڑھ لیتا۔ اور یہ کچھ مہینے تک یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر اس نے سوچا کہ جب بغیر وضو کے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کچھ ہو بھی نہیں رہا، اور ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ نماز ہی نہ پڑھوں۔ تو اس نے نماز ہی چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے نماز چھوڑی، اس کے بعد تمام دینی کاموں سے دھیرے دھیرے وہ دور ہوتا گیا، اور ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا گیا۔ تو ایک بار ایک عالم کے پاس گیا، اور جا کر کے اس نے یہ بات پوچھی کہ حضور بتائیں، ہم نے یہ کیا، بغیر وضو نماز پڑھی، پھر اس کے بعد بغیر وضو کے بعد پھر ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ میں نے ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھی۔ پہلے بغیر وضو اس نے نماز پڑھی، پھر ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھی تھی، تو ہم نے ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھی، پھر اس کے بعد نماز بھی چھوڑ دی، کچھ تو ہوا نہیں، کوئی سزا تو ہمیں ملی نہیں۔ تو اس عالم نے اسے جواب دیا کہ یہ سزا تم چھوٹی سمجھ رہے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا پسند نہیں کیا، تمہیں اپنے گھر سے دور کر دیا، تم سے توفیق چھین لی کہ تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور اپنی پیشانی جا کے اس کی بارگاہ میں جھکاتے۔ یہ کم سزا ہے؟ سب سے سخت سزا تو یہی ہے۔ ارے وبا آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی مرض ہو جائے تو یہ جسمانی سزا، دوا کھاؤ ٹھیک ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ زخم بھر جائے گا، طبیعت خراب ہوئی، علاج ہو جائے، شفا مل جائے گی، نقصان ہو گیا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پھر نفع ہو جائے، یہ بزنس میں گھاٹا ہو گیا فائدہ ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت دل کو بیمار کر دے، روح کو بیمار کر دے، اور اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق چھین لے، یہ اللہ رب العزت کی سب سے سخت ترین سزا ہے، سخت ترین سزا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے اخلاص کی دوسری علامت یہ بیان کی کہ بندہ اپنے عمل کے دوران اپنے اعمال کو بھول جائے، بلکہ صرف رب کی جانب متوجہ ہو، اور پھر دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتے رہے، اور شخص رب کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے نیکیاں کرنے کی توفیق بخشی، اور یہ شکر اگر دیکھے تو غیر متراہی تک جائے گا، نیکیوں پہ شکر کرے، پھر اس شکر پہ شکر کرے، پھر اس شکر پہ شکر کرے کہ اس نے شکر کرنے کی توفیق بخشی۔ اس کی توفیق کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ عمل خیر کی توفیق نہ بخشے، چاہے وہ عمل بدنی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، کوئی بھی یہ عمل صالح ہو یا نیکی ہو، جب تک خدا کی توفیق نہ ہو تب تک ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم نے کوئی عمل کیا تو چاہیے کہ رب کا شکر ادا کرے نا کہ اس نے توفیق بخشی، اور پھر
یہ شکر ادا کرنا بھی ایک عمل ہے، لہٰذا چاہیے کہ اس شکر پہ بھی شکر کریں کہ اس نے ہمیں شکر کرنے کی توفیق بخشی۔ تو ایک مومن بندہ کبھی رب کے شکر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور اللہ پاک کا وعدہ بھی ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو شکر کرو گے اور دوں گا، شکر کرو گے اور دوں گا۔ کیا مطلب؟ اعمال صالحہ کر رہے ہو، شکر کرو گے اور اعمال صالحہ کی توفیق دوں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، شکر کرو گے کہ مال تو بہتوں کو ملتا ہے، لیکن اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو ملتی ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، جو کہ فاؤنڈر ہیں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور عربک یونیورسٹی کے، وہ کہا کرتے تھے کہ مال اللہ رب العزت کی نعمت ہے، دولت مل گئی، اللہ نے مالدار بنا دیا، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور احسان ہی ہے، کوئی ڈیل کر کے تو آیا نہیں تھا رب سے کہ ہمیں مالداری بنانا، ہو سکتا ہے غریب بنا دیتا، تو یہ رب کا احسان ہے، اگر مال ملے تو رب کا احسان اور اس کی نعمت ہے، اور اس سے بڑا بھی احسان یہ ہے کہ اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، شکر کریں کہ مولا نے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشی۔ اس محفل میں آئے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، توفیق ملی، شکر ادا کریں رب کی کہ اس نے بھیجا، ورنہ کتنے بغل میں توفیق نہیں ملتی، ایک گھر کے بعد ہے نہیں، بالکل اسی جگہ ہے، توفیق نہیں مل رہی آنے کی۔ اور یاد رکھیں یہ وہ مجلسیں ہیں جن مجلسوں میں اہل توفیق ہی آیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو نہیں بلاتا، سب کو نہیں بلاتا، یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ تو عمل کے دوران اپنے اعمال کو بھول جائے، بس یہ کہ اللہ رب العزت اور اس کی توفیق کی جانب نگاہ کرے۔ اور یہ دیکھیں جو اخلاص کی پہلی علامت تھی کہ لوگوں کی برائی، لوگوں کی تعریف اس کے لیے برابر ہو جائے، یہ جو پہلی علامت ہے یہ سمجھ لے کہ عوام کا اخلاص ہے۔ یہ کن کا اخلاص ہے؟ عوام کا۔ جو عوام ہیں ان کا اخلاص یہ ہے کہ لوگ چاہے تعریف کریں چاہے برائی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر خواص کا اخلاص یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو بھی بھول جائیں، اپنے عمل کو بھی نہ دیکھیں، یہ خواص کا اخلاص ہے۔ اور اخص الخواص کا بھی ایک اخلاص ہے، جو اللہ کے بالکل خاص بندے ہیں، بالکل اخص الخواص ہیں، ان کا اخلاص کیا ہے؟ سنیے گا، توجہ مطلوب ہے۔ اخص الخواص کا اخلاص، حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب کو بھول جائے، یہ اخص الخواص کا اخلاص ہے۔ جو انتہائی خاص بندے ہیں، خاص لوگوں میں سے بھی خاص ہیں، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے خاصم خاص ہیں۔ خاصم خاص دو بار، کیا مطلب؟ خاصوں میں بھی خاص ہیں۔ تو جو اخص الخواص بندے ہوتے ہیں نا، ان کا اخلاص ایسا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے ثواب کو بھی بھول جاتے ہیں، یعنی وہ نیکیاں کرتے ہیں جنت کی لالچ میں نہیں، جنت کی نعمتوں کی لالچ میں نہیں، جنت کی بہاروں، جنت کے نظاروں، جنت کے محلات، وہاں کی نہروں سے پانی پینا، وہاں کے سرسبز گلشن میں گھومنا، یہ سب یہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے، بلکہ وہ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کا اصل مقصود فقط رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، فقط رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے ثواب کے پیچھے بھی نہیں بھاگتے، ثواب کے پیچھے بھی۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اور ذرا اس کے حوالے سے ایک روایت سن لیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اخص الخواص بندوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو کامل ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو کامل ایمان والے ہیں، اللہ کے اخص الخواص
عباد میں شامل ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت ایک روایت علماء تفسیر نے بیان کی ہے کہ اہل محبت جو ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اہل محشر پہ ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے انہیں بلائے گا۔ جو لوگ رب سے محبت کرتے ہیں انہیں بلائے گا، اور جیسے ہی وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ رب العزت ان سے ارشاد فرمائے گا کہ یہ سامنے جہنم ہے، جاؤ چھلانگ لگا دو۔ اللہ پاک فرمائے گا جہنم ہے، اس کی آگ میں کود پڑو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا یہ حکم سنتے ہی جہنم کی آگ میں کود پڑیں گے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے، اس میں تکلیف ہوگی، نہیں، کسی قسم کی پرواہ کیے بنا جیسے ہی رب کا حکم ہوا کہ جہنم کی آگ میں کود پڑو، کود پڑیں گے۔ اللہ رب العزت اہل محشر پہ یہ واضح کرے گا یہ ہے وہ لوگ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں اور جو تمام نیکیاں فقط میری محبت میں کیا کرتے تھے۔ ان کی کوئی نیکی نہ تو جہنم کے خوف کی وجہ سے ہوتی تھی اور نہ ہی جنت کی لالچ کی وجہ سے ہوتی تھی، بلکہ یہ تمام نیکیاں، تمام اعمال صالحہ یہ کرتے تھے تو فقط ہماری محبت کے لیے اور ہماری رضا کے حصول کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 علامات ہیں اخلاص کے۔ تیسری علامت اخص الخواص بندوں کا ہے کہ وہ آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب کو بھول جائیں۔ تو آج 25ویں آیت کریمہ ہی کے حوالے سے آپ نے یہ سمجھا کہ اخلاص کی علامت کیا ہے، جب بندہ خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ بندے کے کردار پہ وہ مرتب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تمہارے دلوں میں اخلاص ہوا، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ اخلاص تمہیں توبہ کرنے والا بنا دے گا، اور جب تم توبہ کرنے والے بن جاؤ گے تو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔